اس بات کو ذہن نشین کر لیں، ہم تو اسلام سے بہت دور آ گئے ہیں۔ بڑی معافی کے ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہم اسلام سے، اگر آپ یورپ میں جائیں گے، عرب میں جائیں گے، افریقہ میں اگر جائیں گے، آج اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ اور وہ تمام ملکوں میں پریکٹیکلی لوگ اسلام کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اعتراض کرنے والے جان بوجھ کے اعتراض کرتے ہیں؟ ایک دو کڑوی باتیں عرض کر دوں حضرت، صدر صاحب سے اجازت دیں۔ میں ایک شہر ہے یو پی کا، وہاں سے گزرا، نام نہیں لوں گا، تو نماز کے لیے ایک مسجد میں رکا، تو اتنے عملے کو دیکھ کے بہت سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے۔ تو میرے والد صاحب اس دور میں زندہ تھے، ان کو پتہ لگا کہ یہ نائب شاہی امام ہے، وہاں سے آیا، تو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کا بیٹا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے ارے مولانا کچھ بتا دو۔ تو میں نے 20-25 لوگ تھے، نماز پڑھی، قصر نماز پڑھنی تھی، تو مسجد کے صحن میں ہی بیٹھ گئے، بات شروع ہوئی۔ تو میں نے کہا بھائی ٹائم تو میرے پاس کم ہے، مجھے جانا ہے آگے، 5 منٹ دے سکتا ہوں۔ تو 5 منٹ میں قرآن حدیث تو سنایا نہیں جا سکتا۔ تو میں نے کہا بس ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دو۔ تو حضرت بتاؤ۔ میں نے کہا یہ جو استنجے خانے میں ہزاروں بیڑیوں کے ٹکڑے پڑے ہیں، یہ حکومت نے کہا ہے کہ مسجدوں میں آ کے بیڑیاں پیو؟ یہ جو قرآن پاک کے غلافوں پہ مٹی چڑھی ہوئی ہے، یہ حکومت نے کہا ہے کہ ان کو گندہ رکھو؟ یہ جو تمہارے ہاتھ نہیں چلتے مسجدوں کی صفائی کے لیے، یہ کسی سرکار نے تمہیں مجبور کیا ہے کہ تم ایسا کرتے رہو؟ بھائی کون سا دین چاہتے ہو بھائی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بن رہی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے ہیں، اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے پتھر اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا بلال نے بھی کہا، ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں ہم لوگ بڑے جوش میں تھے نا، ہم سوچ رہے تھے کہ بڑی محنت کرنی ہے، ہم نے 2 پتھر اٹھائے۔ آپ کے یہاں تو پتھر کا علاقہ ہے، پتہ پتھر کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا ہم نے 2 پتھر اٹھائے، اور ہم یہ سوچتے تھے سب سے زیادہ وزن ہم ہی اٹھا رہے۔ جب تھوڑا آگے گئے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھر اٹھائے ہوئے ہیں دیوار میں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مسجد میں جھاڑو لگایا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مسجد کی بیت الخلا صاف کی ہے؟ کتنے ایسے؟ وہ کہتے ہیں کہ قصور ہمارا ہے، الزام دشمن پہ ہے کہ سب کچھ دشمن نے کر دیا۔ ہم نے کہیں نہ کہیں خطا تو کی ہوگی، ہماری غلطیاں بھی کہیں ہوگی۔ اکثر میں جاتا ہوں مساجد میں، آپ حضرات سے بھی میں پوچھ لیتا ہوں، اسٹیج میں تو علماء بیٹھے ہیں، ان حضرات سے نہیں پوچھتا ہوں، یہ میرے بڑے بھی ہیں، اتنے لوگ مجمع میں بیٹھے ہیں، اکثر میں لوگوں کو پوچھتا ہوں، ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، تو میں اکثر پوچھا کرتا ہوں ان دوستوں سے، بھائی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ یہ نوجوان سامنے بیٹھا، نماز کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ نماز پڑھتے ہو نا کبھی؟ کیوں پڑھتے ہو؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے۔ کوئی اور ایک نوجوان بتا دو کیا وجہ ہے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی ایک اور بتاؤ جی بندہ، کوئی ایک بندہ اور بتاؤ بھائی، آپ بتائیے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ کیوں پڑھتے ہیں جی؟ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہو صحیح ہے، گھبراؤ نہیں، یہ صحیح ہے یار، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ، لیکن قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہے۔ 2 ظلم کیے ہیں بھارت کے مسلمانوں نے، جس کا خمیازہ وہ بھگت رہے ہیں۔ پہلے قرآن پاک کو ماں ترجمے کے پڑھنا بند کیا، اس کی جگہ ناظرہ لے کے آئے، 2 ظلم کیے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا بند کیا، اس کی جگہ فتووں کی ایک کتاب لے آئے۔ اب قرآن نے تو نہیں کہا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھو،
قرآن نے تو ہر بات کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے. قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کا لب و لہجہ کائنات کے کسی انسان سے ملتا جلتا نہیں ہے. حیرت کی بات آپ یہ دیکھیے، سب سے اچھا کون بول سکتا ہے؟ پوری کائنات میں سب سے اچھی بات صرف اللہ کر سکتے ہیں. کون کر سکتے ہیں؟ اللہ کا. اور اللہ کس ذریعے سے بات کرتے ہیں جی؟ قرآن کے ذریعے. اور ہم نے قرآن کو ہی چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جہاں سے پتہ لگنا تھا کہ قرآن کی تفسیر کیا ہے، اس کو بند کر کے فتووں کی کتاب لے آئے. مسجد ہے، یہ مسجد میں بیٹھے ہیں جی ہم، یہ مسجد ہے، تو یہ مسجد ہم نے کیوں بنائی؟ کوئی بتا سکے گا جی مسجد کیوں بنائی؟ کسی نوجوان سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیے مسجد کیوں بنائی؟ نماز پڑھنے کے لیے. آپ بتائیے. آپ؟ یہ سارے کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. صحیح ہے یار، یہ بھی بات صحیح، غلط نہیں ہے، یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن رسول اللہ نے ایسا نہیں کہا. امام بخاری نے کہا کہ مسجد اس لیے بنائی، رسول اللہ نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ. نمازیں تو 5 ہوتی ہیں نا، 5 ہوتی ہیں نا جی. ایک چھٹی نماز ہے جو ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے. ایک چھٹی نماز ہے جس کی پہنچ سیدھی اللہ سے ہے، اس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں. تہجد کی نماز کے لیے مسجد نہیں چاہیے، تہجد کی نماز کے لیے اذان نہیں چاہیے، تہجد کی نماز کے لیے امام نہیں چاہیے. اب اتنی تکڑی نماز وہ دے جی مسجد دی لوڑ کوئی نہیں. تے آپ 5 نماز جہاں ایڈا وڈا جبار ہے جی، اے سی لگاؤ، قالین بچھاؤ، امام لاؤ، اذان دو، اتنا بڑا جگاڑ کر دیا بھائی. بھائی اتنا اہتمام کیوں کیا بھائی کہ جی جماعت سے نماز پڑھنی ہے؟ پوچھو نہ جا کے یا رسول اللہ جماعت سے کیوں نماز پڑھنی ہے، یہ بتائیں گے نا امام بخاری کے وارث. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے نماز اس لیے پڑھنی ہے تاکہ میں چاہتا ہوں تم آپس میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ. آپ پوچھیں گے یا رسول اللہ کندھے سے کندھا کیوں ملائیں؟ رسول اللہ امام بخاری کی زبان میں جواب دیتے کہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ تم کندھے سے کندھا ملاؤ تاکہ تمہارے دل آپس میں جڑ جائیں. ابو بکر کو پوچھا، ابو بکر آپ لے کے آئے آج کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ عبد الرحمن بن عوف بیمار تھے نا، 5 نمازوں میں نہیں آئے، تو میں نے سوچا ان کی تیمارداری کر کے آؤں. جنہاں نوں یہ نہیں پتا لگیا 75 سالاں چ کہ نماز کیوں پڑھنی تے مسجد کیوں بنائی، پھر چھتر ساڈے لئی ہے اور کسی کی تھوڑی ہے. غلطی تو ہماری ہے، اس میں کسی کی تو نہیں. نماز کے لیے وضو ضروری ہے جی، اور بولو ضروری ہے نا. نماز کے لیے پاک ہونا بھی ضروری ہے، وضو بھی ضروری ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہونا بھی ضروری ہے، مسجد میں جماعت سے آئیں اکٹھے ہو کے وہ بھی ضروری ہے. یہ ساری چیزیں فرض ہیں، اچھی ہیں، اسلام کا حصہ ہیں، لیکن مقصد نہیں ہے. ہم تو صرف ضروریات کے اوپر ہی لڑ رہے ہیں، یہ مقصد تو نہیں ہے اسلام کا. اس کی جگہ اگر کھپڑیل پڑا ہوا ہوتا نماز تو تب بھی ہو جاتی، چٹائیوں کی جگہ ریت بچھی ہوئی ہوتی نماز تو تب بھی ہو جاتی. ہم تو ضروریات کو ہم نے مقصد بنایا اور پھر ان ضروریات کو لے کے ایک دوسرے کے اوپر فتوا کر رہے ہیں. فتوے سے بات یاد آئی، آپ کے شہر جودھپور سے مجھے آج سے 15-16 سال پہلے محبت ہو گئی. تو میرے دوست ہیں حاجی ابراہیم صاحب، وہ پیچھے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں دیوار کے ساتھ مسجد کے آخر میں، لال رومال لپیٹا ہوا ہے. تو یہ مجھے مکرانہ میں ملے. جب مجھے پتہ لگا بھی جودھپور والے بندے بڑھیا ہوتے ہیں، مکرانہ میں ایک شادی میں ملے تو انہوں نے مجھے ایک شعر سنایا. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، ہم کم عقل لوگ ہیں. وہ پہلی دفعہ ہی سنایا، پہلی دفعہ ہی یاد ہو گیا، پھر بے انتہا تقریروں میں آج تک سنایا. حاجی ابراہیم صاحب کو تو یاد ہوگا، تو جھالا منڈ میں ہے رانی باغ پیلس میں. تو مجھے کہنے لگے وہاں مکرانہ میں ملے تو بڑے شاہ امام صاحب حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی حیات تھے. تو میں اپنے کسی عزیز دوست کے ساتھ وہاں ایک شادی میں آیا تھا، تو وہ ان کے بھی رشتہ دار تھے.
تو ملے، سن شاید 2013 یا 14 کی بات ہوگی یا 12 کی. تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں. میں کہا سنائیں حضرت. تو فرمانے لگے کہ مصطفیٰ کے عہد ذری میں کوئی فرقہ نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ کے عہد ذری میں کوئی فرقہ نہ تھا، ایک بھی امت میں سنی ایک بھی شیعہ نہ تھا. بعد میں فرقے بنے ہیں، سب کے سب بیکار ہیں، ان سے نفرت پھیلتی ہے، باعث آزار ہے. کوئی فرقہ کوئی مسلک میں کسی کا حامی نہیں، معتقد اسلام کا ہوں، اس میں کوئی خامی نہیں. یہ تو حاجی صاحب نے سنایا تھا، وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے یاد آ گیا. میں نے کہا آپ کے حضرات جودھ پور والوں کی نظر کرتا ہوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا بھی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اب چلیں قرآن پاک کو پوچھیں کہ اللہ کے قرآن تو ہمیں بتانا نماز کیوں پڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس لیے نماز فرض کر دی تاکہ تم متقی بن جاؤ. کون بن جاؤ جی؟ متقی بن جاؤ. اب پتہ لگا مقصد. نماز کیوں فرض کر دی؟ فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اچھا جی متقی کون ہوتا ہے؟ جس کے فیس بک پر کئی لاکھ جاننے والے ہو، جس کی گلی کے باہر محلے میں روزانہ 12-13 یار دوست کھڑے ہوئے ہوں، جس کا واٹس ایپ پہ ایک سیکنڈ بعد میسج آتا ہو. متقی کون ہوتا ہے بھائی؟ متقی کہتے ہیں اچھے بندے کو. آپ اچھا کس کو کہتے ہو میرے بھائی؟ اچھا کس کو کہتے ہو؟ جس کے یار زیادہ ہوتے ہیں یا جس کے ماں باپ کہتے ہوں کہ میرا بچہ اچھا ہے؟ بتاؤ اچھا کون ہوتا ہے؟ اب ماں باپ کو تو گالی دے کے آ گئے چلنے میں، ماں باپ کو ہڑکا کے پہنچ گئے سیدھا مسجد میں وضو کر کے اللہ اکبر. تو یہ پتہ نہیں لگا کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے نماز اس لیے فرض کی تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کی پہلی شرط یہ ہے کہ متقی اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، ماں باپ سے بغاوت نہیں کرتا. کیونکہ قرآن نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس زمین پر اگر کوئی سب سے معزز ذات ہے تو وہ انسان کے ماں اور باپ کی ذات ہے. اب پتہ لگا نماز کیوں پڑھنی ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے آپ اچھے بن جائیں. کیا بن جائیں جی؟ اچھے بن جائیں. ہمارے بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، بلے شاہ کا نام سنا آپ نے؟ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے. بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور نماز بھی نیتی جانے ہو، ٹھگی بھی کیتی جانے ہو، آگ ہی کیتی جانے ہو. فرمایا نماز بھی پڑھتے ہو، بے ایمانی بھی کرتے ہو، پھر یہ کیا کرتے ہو بھائی؟ اچھے اچھے نمازی بے ایمانیاں بھی کر رہے ہیں. وہ مولوی کو کیا پوچھنا نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ادھر پوچھو نا جو اندر میٹر لگایا ہوا ہے. نماز کے باوجود اگر جھوٹ بولتے ہو، نماز کے باوجود اگر زنا کی طرف جاتے ہو، نماز کے باوجود اگر ماں باپ کو گالی دیتے ہو، نماز کے باوجود اگر پڑوسی سے صلح نہیں ہے، نماز کے باوجود اولاد پر سختی کرتے ہو، نماز کے باوجود بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارتے ہو، نماز کے باوجود بے ایمانیاں کرتے ہو، تو میاں جی نماز نہیں ہوئی. اس لیے نماز اللہ نے پڑھائی تاکہ آپ متقی بن جائیں. کیا بن جائیں جی؟ اب سمجھ آیا نماز کا مطلب؟ اللہ نے تو راضی ہونا ہی ہونا، تائیں ہونا جو تسی چنگے بننا جی.